چکے ہیں ہم واپس. آپ دیکھ رہے ہیں دا بریکفاسٹ شو اور کام کی بات اب ہم کرنے لگے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو شو کے شروع میں بتایا تھا کہ آج ہم بات کریں گے میرج کاؤنسلنگ کے بارے میں. ہم عموماً کتراتے ہیں کسی کو یہ بتانے سے کہ شادی میں کوئی مسئلہ ہے. اٹس اوکے, ایبسلیوٹلی فائن, ایز لانگ ایز ہم اس انسان کے پاس جائیں جو پروفیشنل ہے, جس نے سالوں کی تعلیم حاصل کی ہے اس بارے میں کہ میرج کاؤنسلنگ یا کوئی بھی دو جب آپس میں رشتوں میں تھوڑا سا تناؤ ہوتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کو ختم کرنے کی بجائے آپ سالو کیسے کر سکتے ہیں, بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے رشتے کو. اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شادی اگر بالکل ان سم کیس ٹوٹنے کے وجہ پہ ہوتی ہے اور اگر وہاں پہ اچھی کاؤنسلنگ مل جائے اور وہ ہیلپ کر دے تو اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے ریلیشن شپ. آپ ہمیں کال بھی کر سکتی ہیں اسی سے متعلق. ہمارے ساتھ ہماری جو گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے فائزہ اسلم, سائیکو تھراپسٹ ہیں اینڈ فیملی کاؤنسلر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں فائزہ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. فائزہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میرج کاؤنسلنگ کی کیا امپورٹنس ہے؟ میرج کاؤنسلنگ کی اگر ہم آج کے ایرا میں دیکھیں تو یہ امپورٹنٹ اس لیے بڑھ چکی ہے کیونکہ آج کل ڈیورس ریٹ بہت بڑا ہوا ہے. اور فیملی از اے یونٹ. ایک فیملی کو ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک معاشرے کا ایک ادارہ ہے, اور وہ ادارہ جہاں پہ اس فیملی کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہیں سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں, مختلف برانچز نکلتی ہیں جو کہ آگے جا کے ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں. اگر وہ ادارہ ہی مضبوط نہیں ہوگا اور وہاں پہ اتنے کانفلکٹس ہوں گے اور اتنے مسائل ہوں گے تو اس کے بعد ہم کیسے امید کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے باقی اداروں میں کہ وہاں پہ اسٹرینتھ ہوگی, وہاں پہ لوگ اسٹرانگ ہوں گے, وہاں پہ لوگ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہوں گے. مگر فائزہ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ کون سی سٹیج پہ آتے ہیں؟ عموماً یہ سٹیج ہوتی ہے کہ بس ہم اینڈ کرنا چاہتے ہیں, میری وائف نے بولا بس میں آ گیا ہوں, ایسا کچھ ہوتا ہے, یا پھر دونوں ولنگ ہوتی ہیں عموماً آنے کے لیے میرج کاؤنسلر کے پاس؟ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. بعض کیسز میں دونوں ولنگ ہوتے ہیں, دونوں اپنے ریلیشن شپ کو بچانا چاہتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھا ہوتا ہے. اس میں بھی اگر وائف ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات مجھ سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو نہیں پتہ کہ میں آج آپ کے پاس آئی ہوں اور میں اس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں, بیکاز ہی از ناٹ ولنگ ٹو کم ٹو یو. اور کبھی کبھی ہسبینڈس میرے پاس آ کے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میری وائف آنا ہی نہیں چاہتی, بس میں آیا ہوں کیونکہ میں اس رشتے کو بچانا چاہتا ہوں. تو میرے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی ولنگ ہے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ریلیشن شپ بچ سکتا ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. اچھا, عموماً جو کیسز آتے ہیں جب ہسبینڈ وائف بیٹھ کے کچھ بول رہے ہوتے ہیں, چاہے کوئی بھی ٹاپک ہو, آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی نہ سنتے ہیں نہ بولنے دے رہے ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہیں؟ بیسکلی جب وہ دو لوگ جن کے درمیان آلریڈی کانفلکٹ موجود ہے, اب جب وہ بیٹھے ہیں تو وہ کانفلکٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو بولنے نہیں دیں گے. اچھا, اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ دو لوگوں کو سنتے ہیں. صحیح. جب الگ الگ دونوں کے پوائنٹ آف ویوز کو پتہ لگ جاتا ہے, پھر دونوں کے ویکنیسز اور اسٹرینتھس میرے پاس آ جاتی ہیں, یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کہاں پہ لیک کر رہا ہے, تو پھر ان کو کاؤنسل کرنا, ان کو اس موڈ پہ لے کے آنا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحیح. عموماً آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور دونوں کی جو سٹوریز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں, نریشن دونوں کی بالکل مختلف ہے, کبھی ایسا ہوا اور آپ نے دونوں کو بٹھا کر بتایا کہ فیکٹس جو انسان کے مائنڈ میں ہیں وہ عورت کے دماغ میں بالکل الگ ہے, مرد کے دماغ میں فیکٹس ہی الگ ہیں؟ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ ہر انسان کا ایک مختلف زاویہ ہے. جیسے میں یہاں سے آپ کو بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں تو مجھے آپ کے پیچھے کی دیوار نظر آ رہی ہے, آپ وہاں سے بیٹھ کے مجھے دیکھ رہی ہیں, آپ کو میرے پیچھے کا سین نظر آ رہا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جب وہ دو لوگ ہیں تو دونوں کا پرسیپشن, دونوں کے گلاسز ڈفرینٹ ہیں جو دونوں نے پہنے ہوئے ہیں. اب وہ اس ڈفرینٹ گلاسز سے اپنے اپنے ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں. اس کو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بیسکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے ماحول کے ساتھ کنڈیشننگ لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کنڈیشننگ کی وجہ سے جب وہ اسپاؤس ریلیشن شپ میں آتا ہے تو وہ دونوں کنڈیشنڈ ہوتے ہیں نا. صحیح. اپنے اپنے ماحول کے, جس ماحول کے بعد وہ آئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے فیملی یونٹ بنایا ہوتا ہے. تو اس کنڈیشننگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے, دوسرے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. ان کے لیے جھوٹ بولنا اٹس اے بگ تھنگ. بالکل. اور ایک گھر میں جھوٹ ایسے بولا جاتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی اس طرح کے پرسیپشن جب ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کنڈیشننگ ہوتی ہے, تو یہ کنڈیشننگ ان کے لیے مسائل کا سبب بنتی ہے. تو یہاں پر ہم آن کے ان کی ریکنڈیشننگ کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ویلیوز کے ڈفرینس پہ بھی ہم بات کریں گے. نصرت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. نصرت آپ کیسی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گی آج کے ٹاپک کے حساب سے؟
یہ ٹاپک تو بہت اچھا ہے اور یہ یقین کیجیے کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے سوچا ہے کہ ہمیں جو بات نہیں سمجھ میں آتی تو ایزیلی آپ کے شو میں ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. اور کچھ کپلز ایسے ہیں جو یہ شو دیکھ رہے ہوں گے جن میں یہ چیزیں لیڈگی کی طرف جا رہی ہیں, وہ سوچ کے کہتے ہوں گے نہیں بھی نہیں ہمیں اس پہ کمپرومائز کرنا چاہیے. بہت اچھی باتیں ہیں, کافی ہمیں اویئرنیس مل رہی ہے اس شو سے ہمیں. تو لہٰذا یہ کہ میں خود میری شادی کو الحمدللہ 32 ایئر ہو گئے ہیں اور میں شکر ہے اللہ کا کہ اپنی ہیپی لائف گزار رہی ہوں. صرف میں نے ایک فارمولا رکھا ہے, وہ میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے عرصے میں الحمدللہ ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ناراضگی ہو جاتی ہے, اور خاموشی اگر اختیار کر لی جائے ون سائیڈڈ, اگر شوہر بول رہا ہے تو بیوی اگر خاموش ہو جائے تو سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ آگے سے لڑائی نہیں بڑھتی. اگر بیوی کا ہے تو خاوند بھی دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اگر ایسا کر رہی ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے سے نہیں ایسے کہیں, کیونکہ یہ گھر کی پوری ذمہ داری کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا ایک مشورہ یہی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضد پہ آ جاتے ہیں اور اپنا گھر برباد کر دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ کا شو بہت اچھا ہے, بہت مزہ آتا ہے آپ کا شو دیکھنے میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. تھینک یو نصرت, بہت بہت شکریہ. آپ تو بہت سارا خیال رکھیے گا. نصرت نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ ایگو نہیں آنی چاہیے بیچ میں, رائٹ. تو جو ایگو آ جاتی ہے, انا جب آتی ہے کسی بھی رشتے میں, خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی اور ویسے بھی دیکھا جائے تو میل فگر کے اندر ایگو زیادہ ہوتی ہے. اچھا, یہ ان کے اندر قدرتی ہے, وہ اس میل فگر وہ ایگو لے کے پیدا ہوتا ہے, اس میں اس کا قصور اتنا نہیں ہوتا. اچھا, فیمیل جو ہوتی ہے وہ ایموشنلی رچ ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ایک بیلنس رہیں تو برائی نہیں ہے, لیکن اگر یہ دونوں چیزیں بڑھ جائیں, یعنی اگر فیمیل جو ہے وہ ایموشنل ہے اور وہ اپنی ایموشنل رچ ہونے میں اس بیلنس رویے کو کہیں کھو دے اور اس کے بعد کسی ضد کا شکار ہو جائے, نفرت میں آگے بڑھ جائے, غصے میں آگے بڑھ جائے, تو وہ ریونج تک چلی جاتی ہے اور پھر بعد سپریشن تک چلی جاتی ہے. اسی طرح سے میل کا بھی یہی معاملہ ہے. میل چونکہ ایگوئسٹک ہوتے ہیں, اس ایگوئسٹک میں وہ جو تکبر ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یا اپنے ہی آپ کو درست سمجھنا, بالکل یہ جو بات ہے نا یس, یہ جو بات ہے نا, یہ دونوں کے درمیان کانفلکٹ کو مطلب بہت زیادہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں مزید ہم بات کریں گے. ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر زہرا سحر ویانی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, ویلکم ویلکم, پلیز آ جائیے. وعلیکم السلام. از اٹ زہرا اور زہرا؟ زہرا. زہرا, ہم اس ٹاپک پہ بات کریں وچ از میرج کاؤنسلنگ, کتنا ضروری ہے, اس پہ ہم نے بات کی. میں چاہتی ہوں آپ یہ بتائیے کہ جب کوئی کپل آپ کے پاس آتا ہے تو یا کہیں بھی جاتا ہے, سو اس کو کوئی امید نہیں ہوتی, رائٹ. سو کتنا ضروری ہے کہ میرج کاؤنسلنگ حاصل کی جائے اور ایک ریلیشن شپ کو سیو کیا جائے؟ دیکھیں, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ جب میں تو سب کو یہی ایڈوائز کرتی ہوں, ایون بیفور جب کوئی آتا ہے کہ ہمارا آپ نکاح نامہ چیک کر لیں یا آپ ہمیں تھوڑا گائیڈنس دیں بیفور وی گیٹ میرڈ, تو میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں آپ کپلس کاؤنسلنگ میں جائیں. آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آج کل کی جو زمانے میں جتنے سب لوگ کام کرتے ہیں, بہت ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے جو ہمارے پیرنٹس کا زمانہ تھا اس سے, اور بہت ناؤ اب جا کے یہ تھا کہ جیسے پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ کے جو بھی مینٹل ایشوز, فار ایگزامپل واٹ ایور ایموشنل ایشوز جو بھی تھے, یو وڈ جسٹ پٹ دیم انڈر دا رگ. آپ کہتے تھے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, چلا لیں گے زندگی. اب وہ بات ہے نہیں, اب بیکاز اویئرنیس اتنی آ گئی ہے, آئی تھنک بہت لوگوں کو اب وہ فیل ہوتا ہے وین دے آر ان اے ریلیشن شپ. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کاؤنسلنگ کریں ایون بیفور گیٹنگ میرڈ. بالکل, یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ جب شادی, اسپیشلی جب آپ دوسرے انسان کو جانتے نہ ہو, ارینج میرجز میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ شادی سے پہلے بھی کاؤنسلنگ حاصل کی جائے؟ شادی سے پہلے اس طرح کی ورک شاپس, سیمینار, پروگرامز ہونے بہت ضروری ہیں. بعض لوگ انڈیویجول کاؤنسلنگ کے قائل نہیں ہوتے, یا اس کو لے کے ان کے مائنڈ میں ایک سٹگما ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہماری سوسائٹی کا آلموسٹ سٹگما بنا ہوا ہے کہ ہم کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے, اور ہم بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری اس طرح کے پروگرامز, ورک شاپس یا سیمینار رکھے جائیں جس میں پری میرج ایشوز, پری میرج کنڈیشنز کے اوپر بات کی جائے,
جس میں ہوگا یہ کہ ایک انڈیویژول اپنے جو اس کے اپنے پرسنل ایشوز ہیں جنہوں نے آگے جا کر گاڈ فاربڈ خدا نخواستہ کسی میرج ایشوز میں کنورٹ ہو جانا ہے تو وہ ان کو پہلے ہی سارٹ آؤٹ کر لے گا اور یہ اس کو بہت ہیلپ کرے گا. ویری گڈ, ایبسلیوٹلی. سنس یو آر اے بیرسٹر زارا, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ زیادہ تر جب بھی کوئی نوبت ڈیورس تک چلی جاتی ہے عموماً کامن ریزنس کیا ہوتے ہیں؟ لیکن کامن تو آئی مین وہ تو جنرلائزیشن بہت زیادہ ہے, بٹ آئی ٹیل یو اے فیو. یا تو بہت سارا ڈومیسٹک وائلنس ہے. ٹھیک ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اتنی پرسینٹیجز جو آتی ہیں جو ہمارے یو کین گوگل اینڈ فائنڈ آؤٹ, اس سے کئی زیادہ فیصد ہماری ڈومیسٹک وائلنس لوگ رپورٹ بھی نہیں کرتے. بالکل نہیں کرتے بیکاز دا پرابلم از کہ پولیس تھانہ جا کے کمپلینٹ کرنا ایک بہت بڑا اسٹگما ہے ہماری سوسائٹی میں کہ خاتون کیسے جا سکتی ہیں, ان کے ساتھ کون مر جائے گا, بھائی کبھی جانا نہیں چاہتے, جو بھی ہے رشتے دار سب کچھ آپ کو ڈٹر کرتے ہیں, آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں وہاں پر. تو ایک تو یہ بات ہوگی. حالانکہ آج کل ہمارے پولیس اسٹیشنز کافی کنڈیوسو ہو گئے ہیں اس انوائرمنٹ کے, اینڈ دے انڈرسٹینڈ اگر آپ جاؤ تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, اینڈ ہم نے ٹریننگز بھی شروع کی ہیں وہاں پر. بٹ ایدر وے دیٹس ون تھنگ. اس کے علاوہ چیٹنگ, ٹھیک ہے, ڈرگ ابیوز, alcoholism and emotional trauma as well as emotional violence, یہ جو کہتے ہیں abuse, and emotional abuse is very prevalent. کیونکہ دیکھیں اس کو آپ میجر نہیں کر سکتے, اینڈ اگر ہم کورٹ آف لا میں بھی جاتے ہیں فزیکل وربل آپ نے اسکرین شاٹس دکھا دیے, واٹس ایپ ہو گئے میسیجز تو اس طریقے سے ایویڈنس آ جاتا ہے. بٹ اب جب بات کرتے ہیں ایموشنل ابیوز, دیٹس ویری ویری ریئل, اٹس دیر, اٹس کامن. اور یہ چونکہ ٹینجیبل ایک چیز نہیں ہے, نظر بھی نہیں آتی. میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ایموشنل ابیوز میں آج سے کچھ سال پہلے جب ہم بات کرتے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی ایموشنل ابیوز ہے, رائٹ؟ اور عموماً ان اے ویری لائٹر ٹون ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین یوزولی اپنے ہسبینڈس کو کہہ رہی تھی آپ تو بات نہیں کرتے, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دوستوں کے سامنے تو اتنی بات کر رہے ہیں, مجھ سے بات نہیں کر رہے. سو اس کیس میں جب جیسے کہ ہم نے نیچر پہ بھی بات کی آف مین اینڈ ویمن کہ مرد زیادہ نہیں بول رہا اور عورت چاہتی ہے کہ روزانہ بات ہو, تو کیا مڈل گراؤنڈ ہونا چاہیے آف ہیونگ اے کنورسیشن؟ مرد عموماً ایکسپریسو نہیں ہوتے, خواتین ایکسپریسو ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ دونوں کو ایڈجسٹمنٹ کا نکالنا ہوگا. یہ دونوں کے ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے. صحیح. جیسے خواتین کو من شکایت ہوتی ہے نا, مرد آتے ہیں گھر پہ تو وہ ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے موبائل میں اسکرولنگ کرنے لگتے ہیں اور مجھے ٹائم نہیں دیتے, میری طرف نہیں دیکھتے, میں اتنا اچھے سے تیار ہوئی تھی, میں نے کھانا اتنا اچھے سے بنایا تھا, انہوں نے کچھ نہیں کہا, تعریف نہیں کی, بس کھانا کھایا چپ کر کے اور اٹھ گئے. تو یہاں پر تھوڑی سی کچھ سکلز مردوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے, وہ جو ایک خاتون جو گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہے صبح سے اور اس نے گھر کو سارا مینج کر کے رکھا ہے, تو آپ آئیں اور ایک نگاہ التفات اس کی طرف بھی دیکھ لیں کہ وہ خوش ہو جائے, کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے. یہ بھی ہوتا ہے زہرا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کر نہیں سکتے. جب شروع کا شادی کا ٹائم ہوتا ہے, جب شادی سے پہلے والا ٹائم ہوتا ہے, تب بھی پوری توجہ وہ دیتے ہیں, رائٹ؟ سو کتنا ضروری ہے ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ جب تک زندگی ہے اس ریلیشن شپ میں آپ نے ایفرٹ ڈالتے رہنا ہے, جیسے آپ کام پہ ڈالتے ہیں, جیسے آپ فرینڈ سے بات کرنے میں ڈالتے ہیں. کتنا ضروری ہے ٹو ریکگنائز دس. دیکھیے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے. لیکن ایک اور بھی بات ہے, آپ بیلنس کرنا چاہیے آپ کو لائف میں. بینگ اے ورکنگ وومن مائی سیلف, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ میرڈ, بٹ ٹمورو اف آئی ایم میرڈ آئی ول کم ہوم. لیکن جو شروع کا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے وہ آپ کو اکیلے میں ریلیکس کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, بیکاز آپ کو انوائنڈ کرنا ہوتا ہے. سو آئی آلسو فیل کہ بینگ اے وومن آئی ایم سیئنگ دس کہ کبھی بیویوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں آئے گھر تو آدھا گھنٹہ دے دیں, یا جو بھی آپ کا ہو, تو دیر نیڈس ٹو بی اے بیلنس, بیکاز وی کانٹ کیپ آن سیئنگ کہ آپ گھر آئیں اور آپ دروازے سے انٹر ہو کے آپ بتائیں, بولیں کہ آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں, آپ کھانا اتنا اچھا بناتی ہیں, نہیں ہوتا. یو آر آلسو ہیومن, ہر وقت نہیں. سو آئی تھنک وہ ہیومن نیچر کو لیتے ہوئے اور ساتھ چلتے ہوئے آپ کو اکٹھے چلنا چاہیے ایز پارٹنرز, ناٹ ایز آئی بین ویٹنگ فار یو, تو آپ گھر آئے تو اب یعنی obligation نہیں فیل ہونی چاہیے, اور آؤٹ آف جوائے خود سے اگر آپ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے, گھر کا ماحول ہی اگر ایسا ہو تو کیا بات ہے. اور ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہمارے ساتھ موجود ہے؟ تھوڑا سا پلیز آواز بڑھا دیجیے گا. حمیرہ ہے کراچی سے, کیا کہنا چاہیں گی حمیرہ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اپنے بیٹی کی شادی کی تھی دیور کی بیٹی سے, ٹھیک ہے, جو پہلے اس کو طلاق ہوئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس نے ہمارے ساتھ بھی آ کے نا بہت مطلب وہ کرا, رکی نہیں, 4 مہینے کے بعد وہ چلی گئی. اب 3 سال ہونے والے ہیں شادی کو, انہوں نے الٹا ہم پہ کیس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم تو بہت گئے بھی لینے ان کو کہ بھائی بات بیٹھ کے کر لیں,
सॉर्ट आउट कर लें जो भी है, लेकिन उन्होंने नहीं करा और अब हमारा जेवर वेवर सब कुछ लेके चली गई है वो, और उल्टा हम पे कह रहे हैं कि हमने इतना जेवर दिया, इतने ये कुछ दिया, और अदालत में केस चल रहा है। तो आप मुझे मशवरा दें कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आप कुछ एक सेकंड आप कॉल पे ही रहिएगा, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, इनके केस के बारे में? नहीं, इट्स फाइन, आई कैन। ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने का, आपको अभी आपका जवाब मिल जाता है। ऐसे केस में जिसमें अब डिसाइडेड है दैट दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर, ये जो एक केस होता है कि कौन किसकी कौन सी प्रॉपर्टी लेके चले गए हैं, सो इसमें किस तरह से आप? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है मूवेबल एंड इमूवेबल। इमूवेबल इज़ ऑफ कोर्स लैंड या कोई घर हो एक्सेट्रा, और जो मूवेबल होती है उसमें ज्वेलरी भी आ जाती है, बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं, कभी जॉइंट बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। जब आप ज्वेलरी और डाउरी आर्टिकल्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें ये होता है कि आप इट्स अ वुमेन्स राइट, एक औरत का हक होता है अगर उनकी मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई भी हो एज पर लॉ, तो उनकी जितनी भी मैरिटल गिफ्ट्स हो she can keep them. Okay. Right? अब वो ससुराल वालों ने दी हो या उनके खुद के जो खानदान है उन्होंने दिया, it doesn't matter. So that's something which is under the law. And वो recent judgments भी आई हैं, लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट आई है, which states कि आप रख सकते हैं सब कुछ. Now as far as property is concerned, अगर शादी के दौरान प्रॉपर्टी खरीदी गई थी हस्बैंड ने अपने पैसे लगा के वाइफ के नाम पर, तो कुछ सेटलमेंट हो सकती है कि देखें आप मुझे आई विल गिव यू अ सर्टेन परसेंटेज और आप प्रॉपर्टी वापस कर दें, या आप मुझे थोड़े पैसे दे दें और प्रॉपर्टी आपके नाम ही रहे. एक बेनामी ट्रांजैक्शंस होती हैं which is now not illegal but चले it's part of the whole system. एक और चीज़ ये होती है कि कभी कभी वाइफ्स ने भी कंट्रीब्यूट किया होता है प्रॉपर्टी पर, तो एक किस्त हस्बैंड ने दी, उसके बाद 3 किस्तें वाइफ ने दे दी, तो अगर उन्होंने ज़्यादा दी हो देन उन पे कोई हक नहीं है हस्बैंड का. सो ये डिपेंड करता है. अगर निकाह नामा में लिखा हुआ है कि आपकी प्रॉपर्टी कि ये प्रॉपर्टी मैं अपनी बीवी को दे रहा हूँ, हक मेहर भी नहीं ऐसी बात के लिए या वट एवर इट मे बी, तो फिर कोई हक नहीं है हस्बैंड का. काम की बात में हम बात करें मैरिज काउंसलिंग के बारे में, यानी कि अगर एक कपल में आपस में कोई भी इशू होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोफेशनल के पास जाना कितना ज़रूरी है. हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि क्या पहचान होती है एक रिलेशनशिप की कि इनको मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है. तो मेरे दिमाग में एक बड़े मज़े की एग्जाम्पल आई, वो ये कि कभी कभी आप ऐसे अपने दोस्तों से खास तौर पर मिलते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हुए हैं और हस्बैंड ने वाइफ की कोई एक बात बताई कि ये तो ऐसे करती है, और वाइफ ने हस्बैंड की बात बताई, और फिर वो एक टेनिस मैच शुरू हो जाता है. और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था और हमने बड़ी कोशिश की कि हम उनको ना इंटरवीन करें, सॉल्व करवा दें, एंड वो दोनों एक दूसरे को बोलने भी नहीं दे रहे थे. और अब ऐसा टाइम आया कि 1 साल हो गया, माशाल्लाह दे आर वेरी हैप्पी, मगर हम अपना सर पकड़ लेते हैं जब वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, हम कहते हैं हम नहीं कर सकते. ये एक एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट का, एक काउंसलर का काम है, राइट? सो सही इंसान सही चीज़ के लिए. अच्छा, शादी का जो पहला एक टाइम होता है, अमूमन हमारी जो बड़े बूढ़े हैं वो हमें बताते हैं कि शुरू के जो 1-1.5 साल होता है वो बहुत क्रूशल होता है, जिसमें आप एक दूसरे की आदत को समझ रहे होते हैं. हाउ एक्यूरेट इज़ दैट? ये जो शुरू का 1 साल होता है ये कभी कभी 5-6 साल तक चला जाता है क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं कह सकते, सिर्फ लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन मैं समझती हूँ वेरी करता है. आप एक दूसरे के साथ कितना एडजस्टमेंट टाइम पीरियड में, जितनी जल्दी आप आ जाते हैं और इतनी जल्दी आप एक दूसरे को लेवरेज देने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, एम्पैथी करते लगते हैं, तो आपके लिए उस टाइम पीरियड को उतनी जल्दी कोप अप करना आसान हो जाता है. सही. लेकिन जो लोग ज़िद का शिकार होते हैं, मुझे कहता है जिसकी हमने शुरू में बात की, ईगो, तो वो फिर इंसान को एडजस्टमेंट टाइम पीरियड की तरफ जाने नहीं देती. और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि उसमें अमूमन जो फीमेल्स के लिए होता है कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग पे चली जाती है, और वो एक इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर ना वो एक पैसिव एग्रेशन में तब्दील हो जाता है, और वो घुटती रहती हैं दिल में, बताती नहीं है, उनके हर बिहेवियर में शो होगा लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बता पाएंगे. इसमें एक बात मैं ऐड करूँगी, रिलेशनशिप कभी कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं चलते, रिलेशनशिप हमेशा एडजस्ट करने पे चलते हैं. अच्छा, हमें क्या सिखाया जाता है, बेटा तुम कुर्बानी दोगी, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगी तो ये रिलेशनशिप चलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. वन साइडेड तो कुछ भी वन साइडेड कुछ नहीं चलता. अच्छा ज़हरा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी इशू हो, हम कहते हैं जब बच्चे होंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. कितना ज़रूरी है
کہ بچے کی پلاننگ سے پہلے ایک زندگی کو آپ اس دنیا میں لا رہے ہیں اور ابھی آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کا ریلیشن شپ کہاں جا رہا ہے, کتنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کیا کیا سوچا جائے؟ ڈیفینیٹلی بچے کے بارے میں سوچنے سے پہلے بھی آپ کو پہلے اپنے انریزالو ایشوز ریزالو کرنے بہت ضروری ہے. صحیح. اینڈ وہی کہ آپ یا تو تھیراپی میں جائیں یا پھر کاؤنسلنگ کریں, اور اس کے اور بچے ایون بیفور ہیونگ کڈس آپ کو کاؤنسلنگ میں جانا بہت ضروری ہے. دس از وٹ آئی فیل, بیکاز ہاؤ ٹو ریز یور کڈس. دیکھیے اگین وی ٹاک اباؤٹ جو آج کل کا ماحول ہے, آج کل کی دنیا بہت ڈفرینٹ ہے فرام ون آر پیرنٹس مینشن بفور. تو یو ہیو ٹو بی ویری کنڈیوسو ٹو یور انوائرمنٹ, اینڈ اس کی وجہ سے آپ کو جو ایشوز فیس کرتے ہیں آپ, آئی فیل سم پیپل کین کاؤنٹر دیم, بٹ سب کو ایک دفعہ جانے سے کچھ حرج نہیں ہوگا. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. آلسو ایک جو انہوں نے بات کی اسی سے میں بات کروں گی کہ ایک پاور بیلنس ہونا چاہیے. اٹس یوزلی دا ون a man will try and show his strength or his power, and this is not hating on men, but it's just is what it is, because ہمارے عموماً معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ وہی کام کرتے ہیں, وہ گھر آتے ہیں, ان کے پاس ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ ایکول چلیں اور ٹرائی کریں, پاور بیلنس کو اگر ہو بھی اوپر نیچے تو آپ اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے آپ کا جو ٹرسٹ لیولز ہوتے ہیں, جو اگین ٹرسٹ از سم تھنگ جو آپ کو ڈیولپ ہوتا ہے, جو آپ کے چائلڈہڈ ایشوز ہوتے ہیں اس میں سے بھی آپ کو ٹرسٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں ڈیولپ. بٹ اوور آل آئی تھنک یو لیو اے بیٹر لائف اگر آپ ایک کوالٹی کی طرف چلیں. ٹھیک ہے, اف ناٹ ٹوگیدر. ٹھیک ہے. فائزہ, آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ورڈ سمجھا بھی جاتا ہے, بولا بھی جاتا ہے کہ یہ بات نہیں کریں, یہ میرا ٹریگر ہے, رائٹ, کہ دونوں کا انڈیویجول آف کورس ایک پاسٹ گزرا ہے. تو کتنا ضروری ہے ایک وائف کے لیے, ایک ہسبینڈ کے لیے اپنے اسپاؤس کا ٹریگر سمجھنا, وہ بات نہ کرنا, اور دوسرے کا بھی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹریگر کو ہمیشہ ایک ڈیفینس نہیں بنانا کہ یہ میرا ٹریگر ہے, اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے, آپ مجھے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا پہننا ہے, یا ہسبینڈ کبھی نہیں کہہ سکتا وائف کو کہ کھانا اچھا بنا ہے نہیں بنا, رائٹ. تو اس کو کس طرح سے سالو کیا جائے, دس ٹریگر ایشو؟ دیکھیں اس ٹریگر کو سالو پہلے کیا جائے نا. آپ اس ٹریگر کو ایک دوسرے کے بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ اس کے بیچ میں آنے کی وجہ سے ہی تو بات کانفلکٹ تک جاری ہے. صحیح. پھر بات وہی آ جاتی ہے پری میرج کاؤنسلنگ. یس. شادی سے پہلے اپنے جو ذاتی ایشوز ہیں, جو آپ کے اپنی پرسنل ویلیوز ہیں, جو پرسنل ایشوز ہیں, آپ ان کو سارٹ آؤٹ کریں. جو ان ریزالو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں. جب آپ وہاں پہ ریزالو ہو جائیں گے تو شادی کے بعد پھر یہ بات نہیں ہوگی کہنے کی کہ یہ میرا ٹریگر ہے, آپ مجھے ٹریگر کر دیتے ہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم نے نہیں کیا, اب کیا کریں, اب تو شادی ہو گئی, اب تو ٹریگرز آ رہے ہیں, تو ان ٹریگرز کو آپ اب ریزالو کر لیں. پھر ہم جس سے بات کر رہے تھے نا کہ کیا مطلب کب ہم جائیں کاؤنسلنگ سیشن کے لیے, وہ کون سا ٹائم ہے, بیسٹ ٹائم کون سا ہے. میں سمجھتی ہوں ہر ٹائم بیسٹ ہے, کیونکہ آج ہماری سوسائٹی میں ہر انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے ریلیشن شپ صحیح ہے تو بھی یو شوڈ, آپ مطلب دیکھیں نا, ہم اس کو اگر ہم دین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ مومن تو اپنے ہر آنے والے دن پہ کام کرتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کیوں نہ گرو کریں, کیوں نہ اپنے آپ کو گرومڈ کریں کہ ہم خود بھی ایک بہتر انسان بنیں, اور جب ہم بہتر ہوں گے تو ہمارے رشتے بھی بہتر ہوں گے, ہمارے ریلیشن شپس گرو کرتے چلے جائیں گے. بالکل. اور ایک انسان صرف خود اکیلے گرو نہیں کرتا, ریلیشن شپ تبھی گرو کرتا ہے جب آپ اپنے آپ گرو کرتے ہیں اور اپنے اسپاؤس کو بھی گرو ہونے کا موقع دیتے ہیں, تب ریلیشن شپ گرو کرتا ہے. ونڈرفل ونڈرفل. یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیشہ کچھ بہت اچھی بات کرتے ہیں, ٹاپک سے ریلیٹڈ ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, اور آپ کے دونوں معزز مہمانوں کو بہت سلام. ہو میری بہن نے جو بات کی, بڑی پیاری بات کی کہ اصل میں آپ کو خود اچھا انسان بننا چاہیے. اگر آپ خود اچھے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے لیے اچھا ثابت ہو سکتے ہیں. میں کیونکہ عائشہ میری شادی کو تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں لاسٹ منتھ جو ہے, اللہ کا شکر ہے اچھی لائف میری گزری. لیکن میں جو چیز سیکھی نا, جو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, وہ ہے ٹالرنس اینڈ ریسپیکٹ. آپ کی بیوی آپ کی غلام نہیں ہوتی, یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. ہم لوگ جو ٹپیکلی رہتے ہیں نا, جو میں نے فیل کیا ہے کہ اگر جیسے میں 60s میں پیدا ہوا یا اس کے بعد اگر میں آئیڈیلائز کروں گا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو, تو میں وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ آج کے دور کے بچے, آج کل کی دور کے لڑکیاں ڈفرینٹ ہے. ہمیں اس دور میں جینا ہے. ہم وہی کہیں گے کہ میری ماں تو میرے باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتی تھی, تو بھائی وہ زمانہ ٹھیک تھا اس زمانے میں. لیکن لڑکیاں پڑھ گئی ہیں, ان کے ذہن کھل گیا ہے, وہ سوال بھی کر سکتی ہیں, سوچ بھی سکتی ہیں, تو ان کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے. میرا سوال میری بہن سے یہ, دونوں سے,
کہ دیکھیں ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا تھا لڑائی، پڑھے لکھے جاہل کی بات نہیں ہوتی اس کے اندر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہلانہ انداز میں اپنی بیوی کو ڈیل کے یا بیوی میاں کو ڈیل کرتی ہے. ہمارے یہاں جو معاشرے میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے، آپ اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ایک لڑکی کو طلاق لینے سے پہلے کتنی دفعہ سوچنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اس سوال کو، بہت بہت شکریہ عائشہ صاحب آپ کا. میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کروں گی کہ لڑکا لڑکی دونوں کو ہی جب ڈیورس فائنلی ڈیسائیڈ وہ کرنے لگیں، سو ریکنسیلیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے کوشش؟ دیکھیے اٹ ڈپینڈس نا، یا تو ہوتا ہے کہ بی اسپوکن اباؤٹ کاؤنسلنگ، اس کے علاوہ بڑے بوڑھوں کو لے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یو نو دے اسپیک اباؤٹ دی ایشوز کہ کیا کیا مسائل ہیں، ہم ان کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. جب اگر فار ایگزامپل ناٹ ان ٹرمز آف طلاق، جب آپ ڈیورس کرتے ہیں، سو ڈیورس از آف کورس پروسیس ذرا ڈفرینٹ ہے، بٹ اگر آپ کورٹ جاتے ہیں، اگر آپ کھلا لیتی ہیں فار اے وومن اسپیشلی، تو وہاں پر ایک ریکنسیلیشن کا ٹائم ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو جج صاحبان کبھی 2 دفعہ بھی بلا لیتے ہیں، ناٹ اونلی ونس، کہتے ہیں کہ آپ آئیں، اور صرف جج بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہیں اور ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھتے ہیں ان چیمبرز میں. ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ریکنسیلیشن کر سکیں، اپنے مسائل کا اظہار کر کے کچھ نتیجے پہ پہنچ سکیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آف کورس اٹ گوز ٹو خلا. سملرلی ڈیورس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ ڈیڈ بھیجتے ہیں، آپ کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں، کوئی میڈیٹر نہیں ہوتا آپ کے پاس. جو 3 عدت پیریڈ کا منتھ ہوتا ہے، جو 3 مہینے کا ہوتا ہے ٹائم پیریڈ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریکنسیلیشن کے نوٹسز ملتے ہیں یونین کاؤنسل سے کہ اف یو وانٹ یو کین کم بیک. عموماً لوگ نہیں جاتے اور اس کو اگنور کرتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ تو یہ ریکنسیلیشن اس طریقے سے بھی ہے ایون آفٹر یو ڈیسائیڈڈ. پہلے تو ایز اے سیٹ کہ یہی ہے کہ فیملی انوالو ہو جائے یا آپ کاؤنسلنگ چلے جائیں. تو ٹھیک ہے. فیضان آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب کیونکہ رجحان بڑھ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے میرج کاؤنسلنگ کے بارے میں، تو کتنا ضروری ہے کہ صحیح پروفیشنل کے پاس جایا جائے اور ان دوستوں سے ڈسکس نہ کیا جائے جو کہ بہت ساری کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ تو بتا دیتے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں کسی کو بھی. ایک تو یہ کہ ایک ببل برسٹ ہو جاتا ہے، جو میاں بیوی کی اپنی ایک پریویسی ہوتی ہے وہ نہیں رہتی. آپ بے شک ریلیشن شپ صحیح بھی کر لیں، دنیا پھر آپ کو کائنڈ آف اسی نظر سے دیکھتی ہے، یا فرینڈس بات بات پہ آپ کو اس چیز کی یاد دلاتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ ایک غلط انسان ایک غلط گروپ آف فرینڈ سے نہ ڈسکس کیا جائے اور ایک کاؤنسلر کے پاس جایا جائے. بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے آئی تھنک، کیونکہ ہماری ڈیورس عموماً یہ جو انڈیو انٹرفیئرنس ہے اس کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس میں ایک چیز میں یہاں پر خاص کر فیمیلز کے لیے کہنا چاہوں گی، میلز بھی اس میں کہیں نہ کہیں کرتے ہیں، یہ غلطی کر جاتے ہیں. فیمیلز عموماً اپنے مسائل کو ادھر اماں کو فون کیا، اور اب تو واٹس ایپ کال ہے اور میسیجز ہیں، وہ کھٹا بہن سے، ماں سے، کسی دوست سے بات ہو جاتی ہے، اور وہ جو صبح پھڈا ہوا تھا، ہسبینڈ سے جھگڑا ہوا تھا، وہ فوراً کے فوراً شیئر ہو جاتا ہے. بیسٹ فرینڈ کو سارے پھڈے پتہ ہوتے ہیں. اچھا، اس میں میرا یہ سوال ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی ماں آپ کے اگینسٹ میں بات کرے گی؟ عموماً مائیں نہیں کرتی، عموماً مائیں بائسڈ ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی بیٹی کے فیور میں ہی بات کرتی ہیں. ان کو عموماً داماد برا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب لڑکا جا کے اپنی ماں سے بیوی کی برائی کرے گا تو ماں تو بیٹے کا ہی ساتھ دے گی نا، بہو کا تو ساتھ نہیں دے گی. تو پھر وہ کون سا انسان ہے جو نیوٹرل ہو، جو آپ دونوں کے درمیان وہ بات کرے جو ریالٹی پہ مبنی ہو، جو انصاف پہ مبنی ہو؟ تو وہ پھر ایک نیوٹرل پرسن کاؤنسلر ہی ہو سکتا ہے جو آپ کو بہتر ریئلائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو بہتر سلوشن بھی دے سکتا ہے. میں اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کرتی ہوں کہ آپ کسی دوست کے پاس جائیں، اس سے بات کریں، آپ کسی ماں باپ بہن بھائی کے پاس بیٹھ کے اپنی پریویسی کو شیٹرڈ کریں. میں اس چیز کو بہت سختی سے منع کرتی ہوں کہ یہ غلطی خدا را مت کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ میاں بیوی کل کو ایک ہو بھی جائیں گے نا تو آپ دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. آپ کے ایک دوسرے کے درمیان رسپیکٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے وہ باؤنڈریز کراس کر دی نا. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو آپ نے وہ لباس تار کر دیا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ بالکل. تو وہاں پر پھر سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ وہ باؤنڈریز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. باؤنڈریز کی آپ نے بہت اچھی بات کی. اور رسپیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ذرا، تو آپ تو آئی ایم شیور اتنا دیکھتی ہوں گی کہ جب 2 ریلیشن شپ بالکل جب اینڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ڈسرسپیکٹ کی ایپیٹوم آپ دیکھتی ہوں گی، رائٹ، جو ایکوزیشنز رکھتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ وہ ریلیشن شپ جب برقرار ہے رسپیکٹ ہو، یا ان اینی کیس اگر وہ علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں تو رسپیکٹفلی ہوں اور سول طریقے سے ہوں. یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ رسپیکٹفلی کسی کو ٹریٹ کریں، کیونکہ عموماً بچے بھی انوالو ہوتے ہیں.
اب میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں جہاں والدین لڑ کے بحال ہو جاتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ سفر کرتے ہیں. یہاں تک کہ اب فار ایگزامپل کسٹڈی کی بات کر لیں, آئی نو اٹس ناٹ آف ٹاپک بٹ ویری بریفلی, اگر ماں کے پاس کسٹڈی ہو یا باپ کے پاس ہو اور دوسرا پیرنٹ وزٹ کرنا چاہے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ کورٹ میں آئیں, آپ پوچھیں, کورٹ سے مانگے 3 دن ایکسٹرا اگر چاہیے تو گھنٹہ ایکسٹرا کر دیا, ہمیں اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی, یہ تو ہے ہی ایسے. یہ باتیں ہیں جو بچوں کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. اٹس ناٹ رائٹ. آئی تھنک تھوڑا سا آپ سوچیں کہ اگین وہی کاؤنسلنگ کی بات کی, بچے بفور ایون ہیونگ کڈس, بیکاز آپ ایک دوسرے کو تو رسپیکٹ کریں, اینڈ اگر آپ کی زندگی اچھی نہیں گزاری اب اپنے چائلڈ کو تو افیکٹ نہ کریں نا اس کی وجہ سے. تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کہ فیملی انوالومنٹ کی انہوں نے بات کی, دیٹ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علیحدہ رہنا تھا, میں نے کہا کہ آپ مجھے علیحدہ گھر دلا دیں, میں نہیں چھوڑوں گی آپ کو, ول بی ٹوگیدر, میرج انٹیکٹ رہے گی. تو وہ انٹرفیئرنس ہو گئی, جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فیکٹرس کو کنسیڈر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بس یہ میرا گھر ہے آپ یہیں رہو, بٹ یہ بھی ذرا معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ زہرا آپ کا. اور فائزہ جانے سے پہلے میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر اس وقت جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی بھی ایسا ان کی زندگی میں ایسا ٹائم ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں میرج کاؤنسلنگ کی طرف جایا جائے یا نہ جایا جائے, تو کیا بہتر ہے کہ اسی طرح گھٹ گھٹ کے زندگی گزاریں, خدا نخواستہ ختم کر دیں, یا پھر ایک ہیلپ حاصل کریں؟ دیکھیں, ہم اس دنیا میں جینے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے آئیں, گھٹ گھٹ کے جینے کے لیے نہیں آئیں. تو کیوں نہ اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بنایا جائے, اسٹرینتھ دی جائے, اور اسٹرینتھ دینے کے لیے ایک میرج کاؤنسلر از دا بیسٹ آپشن. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ امید ملی ہوگی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ پچھتاوا زندگی میں بہت ایک بری چیز ہے, جب آپ سوچتے ہیں کہ کاش میں نے اس وقت یہ کر لیا ہوتا, وہ کر لیا ہوتا, تو آج چیزیں بہتر ہوتی. یہی سیم چیز اگر ہم ریلیشن شپ پہ اپلائی کریں, بیفور یو ٹیک اینی ڈیسیجن پلیز گو ٹو میرج کاؤنسلر. یہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے, بڑے سے بڑے ایشو کو ایک آئینے کی طرح آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایکچولی مسئلہ یہ تھا, آپ یہ سمجھ رہے تھے. آپ ایک ایگزامپل دیکھیں کہ یہ کتاب ہے اور آپ اس کتاب کو یوں پڑھ رہے ہیں, آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. جب کوئی پروفیشنل آپ کو دور سے اس کتاب کو اس طرح سے پڑھنا سکھائے گا تو آپ کو اس کا ہر اینگل سمجھ میں آئے گا. یہی بات ہوتی ہے جب ہم میرج کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں کہ دونوں انڈیویجولس کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کیا مڈل گراؤنڈ بن سکتا ہے خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا. یہی ہے میرج کاؤنسلر کا کام. تو آئی ہوپ کہ آپ اپنے ریلیشن شپس میں خوش رہیں, آباد رہیں.